ناول رنگ حیات کے 57 بڑے سے ہال میں لکڑی کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بینچوں پر وہ لوگ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایزل پر ٹکے خالی کینوس رنگوں سے بھرے جا رہے تھے۔ المیر دیوار سے کچھ فاصلے پر وسط میں بیٹھا تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ کو مختلف زاویے پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹاسک تھا۔ زرین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ انگلیوں اور برشز کی مدد سے المیر کا چہرہ پینٹ کر رہی تھی۔ منظر وہی 4 سال پرانا تھا۔ آج ابتہاج کی بجائے المیر اس کے سامنے تھا۔ 4 سال پہلے وہ اپنی وجہ سے دل کی غیر ہوتی حالت سے پریشان تھی، اور آج المیر کی آنکھوں کی چمک اسے بھلا رہی تھی۔ المیر کی آنکھیں ہمیشہ سے چمکدار تھیں۔ دل نے اس وہم کی سرزنش کی۔ وہ کچھ ریلیکس ہوتی اپنے کام میں منہمک ہو گئی۔ 5 minutes are remaining. Finish it fast. Hurry up. اس نے گویا سب کی توجہ تیزی سے گزرتے وقت کی جانب دلائی۔ سبھی کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائمر کی بیپ سنائی دی۔ سر 5 منٹ اور دے دے بس۔ پاس سے ایک اسٹوڈنٹ کی آواز ابھری۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ لہجہ سخت اور قطعیت بھرا تھا۔ ربیل کا منہ لٹک گیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کی دبی دبی ہنسی کی آواز ابھری۔ زرین نے برش ہٹاتے ایک آخری نگاہ المیر پر ڈالی، اور پھر کینوس پر۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ المیر نے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں طمانینت سے کچھ چھوٹی ہوئیں۔ وہ یقیناً مسکرائی تھیں۔ اس کے لب خفیف سے پھیلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اسٹوڈنٹس کا کام دیکھ رہا تھا۔ ربیل نے اپنی پینٹنگ ادھوری رہ جانے پر بڑے نخیلے انداز میں شکوہ کیا۔ سر آپ نے وقت بہت کم دیا تھا، ورنہ میں شاہکار بناتی۔ اگر آپ کو 10 منٹ اور بھی دیے جاتے تب بھی یہ ادھوری ہی رہنی تھی۔ اتنے کھلے لفظوں میں ہوتی بے عزتی پر وہ جل کر رہ گئی۔ وہ فائن آرٹس میں ایڈمیشن لے تو چکی تھی، پر یہ تیسرا سال تھا۔ پر اب تک اس کے ہاتھ میں صفائی آئی تھی، نہ ہی وہ کوئی بھی ٹاسک مکمل کر پاتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی عدم دلچسپی اور نکما پن تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس جا کر ان کا کام دیکھ کر ریمارکس دیتا۔ آخر میں زرین کے پاس آیا۔ وہ ہمیشہ اس کی پینٹنگز دیکھ کر متاثر ہوتا تھا۔ اس کی پینٹنگز کی انفرادیت کی نمایاں خصوصیت اس کے ہاتھ کی فنشنگ تھی، جو کہ کسی بھی پورٹریٹ کو ریئلسٹک بنا دیتی تھی۔ ربیل کے علاوہ باقی سبھی اسٹوڈنٹس اس کے مداح تھے، بقول علی کہ اسے یونیورسٹی میں 4 سال فارغ ہو کر ڈگری حاصل کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ان کی بات پر مسکرا دیتی۔ المیر مسمرائز ہو کر یک ٹک پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ سو ریئلسٹک اینڈ کلاسک، یو آلویز میک می امیزڈ۔ وہ کینوس پر نگاہیں جمائے بول رہا تھا۔ سر اتنے کم وقت میں اتنا اچھا پورٹریٹ زرین ہی بنا سکتی ہے۔ اس کے عقب میں کھڑی اسبا نے اس کا کام دیکھتے تعریف کی تھی، جبکہ اس کی اپنی پینٹنگ بھی بہت اچھی بنی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ بہت جلد مجھے ریپلیس کرنے والی ہیں۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب ذرا سا جھکتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ اسے کبھی اپنی کوئی تصویر اتنی اچھی نہیں لگی جتنی زرین کے ہاتھوں بنی یہ تصویر اسے اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ چند لفظی تعریف سے اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اٹس لکنگ پرفیکٹ، سو ریئلسٹک، شی میڈ می امیزڈ۔ وہ بھی اپنا اسکیچ دیکھ کر یوں ہی حیران ہوا تھا۔ وقت جانے کیوں خود کو دہرا رہا تھا۔ وہی حالات تھے اور وہی الفاظ، بس کردار بدلتے جا رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، اور المیر زرین کی بنائی ہوئی پینٹنگ گھر لے جا چکا تھا۔ وہ اس پینٹنگ کو فریم کروا کر لایا تھا اور اپنے کمرے میں لگانے کے لیے مناسب جگہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کشمکش میں الجھا تھا کہ اسی اثنا میں اس کی والدہ کمرے میں آئیں، اور اس کے ہاتھ میں فریم دیکھتی وہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ پھر ایک اور عجوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئیں اور پینٹنگ دیکھ پھر سے بولیں، پچھلی بار یہ طے پایا تھا کہ آپ گیلری کے علاوہ کہیں پینٹنگ نہیں لگائیں گے، اسی لیے میں اپنے کمرے میں لگا رہا ہوں۔ اف، سیلف آبسیشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی اپنی تصویر دیکھ کر لطیف سا طنز کیا۔
اس نے کھل کر کہکہا لگایا۔ زندگی سے بھرپور کہکہا۔ خود سے محبت کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی موم، اور میں خود سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اب چاہے آپ اسے obsession کا نام دیں یا کچھ بھی۔ وہ مسکرا دی۔ کس نے بنائی ہے؟ دو خوبصورت ہاتھوں نے، کہتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک دوبالا ہوئی۔ انہوں نے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا جس پر انوکھی سی چمک تھی، اور اس چہرے کو وہ دیکھ جیتی تھیں۔ اپنی تعریفیں کرنا بند کرو۔ وہ یہی سمجھی تھیں کہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے۔ اس نے منہ بگاڑا۔ اپنی نہیں موم، اس مصور کی تعریف کر رہا ہوں جو قابل تعریف ہے۔ وہ اس کا مطلب اب بھی نہیں سمجھ پائیں تھیں۔ وہ کسی اور کی تعریف کر رہا ہے۔ مسکرا کر اپنا سر جھٹک کر اس کا شانہ تھپکتے وہ بولی، اچھا یہ فریم لگا کر آ جاؤ، مل کر چائے پیتے ہیں۔ وہ پلٹ گئی تھیں اور اسے بھی جگہ مل گئی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر وہ فریم لگا دیا، اور پھر دیوار پر لگی پینٹنگ کو ہر وقت اپنے حصار میں رکھنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ وہ پینٹنگ انمول تھی کیونکہ وہ زرین کے ہاتھوں سے بنی تھی۔ وقت کی پرواز کو گویا عقبی پر لگ گئے تھے۔ ابتہاج کو پروجیکٹ پر کام کرتے 4 ماہ گزر گئے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت کراچی میں ہی گزرا تھا۔ پروجیکٹ عن قریب پایا تکمیل پر تھا، اور یہ اس کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا۔ وہ زیر تعمیر عمارت کے سامنے کھڑا، نامحسوس مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈریم پروجیکٹ پورا ہونے جا رہا تھا۔ شرمین کی صحت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ آئے دن اس کا BP ہائی ہو جاتا، اور وجہ احمد تھا، جو کہ پچھلے 3 ماہ سے پھر سے وقتاً فوقتاً میسیجز اور کالز کر کے ابتہاج سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس بار اس نے ابتہاج کو نہیں بتایا تھا۔ ولیمے کی رات ابتہاج کے اسے سمجھانے کے بعد اس نے احمد سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک بار احمد والے سب حیدرآباد آئے تھے۔ اس نے موقع دیکھ کر پھر اسے بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھڑک بھی گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، اور اس کے توجہ نہ دینے اور استفسار نہ کرنے پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ردا اب تک آپ کے حواس پر سے نہیں اتری؟ کروٹ کے بل لیٹتے ابتہاج نے یکدم پلٹ کر اسے دیکھا۔ ردا کا اس وقت یہاں کیا ذکر؟ اس نے نہایت دھیمے مگر سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں ذکر نہ ہو؟ اس کی وجہ سے ہی تو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر کیسا سلوک؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ شرمین نے رخ پھیرا۔ آج بات کلیئر کرو شرمین، کیسا سلوک کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی ہے؟ نہ میری کوئی پرواہ۔ میں وہاں پورا دن آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، اور آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے، اب یہیں رہنا ہے۔ اس کے الفاظ نے در حقیقت اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ شرمین، اس کے حلق سے صدمے بھری آواز اٹھ رہی تھی۔ وہ کم گو سا ریزرو رہنے والا شخص اس کے لیے خود کو تبدیل کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ایک کانٹریکٹر کے پاس چلا جاتا تھا جو بڑی بڑی بلڈنگز کے گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ ٹینڈرز لیتا تھا۔ اپنی فیلڈ میں وہ زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ اپنی بزی روٹین کے باوجود اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینا، اس کی ہر خواہش بنا کہے پوری کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے باوجود وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کس اینگل سے لگا کہ مجھے آپ کی پرواہ نہیں؟ اگر مجھے جان ہی چھڑانی ہوتی تو میں آپ سے شادی کیوں کرتا؟ آپ کو اپنے ساتھ اسلام آباد کیوں لے جاتا؟ اور اس کے سوالات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جواب دو شرمین، اس کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ ابتہاج وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے دل کو ٹٹول کر وجہ تلاش کرنا چاہی جو اس کے سوالوں کا جواب ہوتی، پر لاکھ ڈھونڈنے پر کچھ نہ ملا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کس کے بہکانے پر وہ کیوں بہک گئی تھی؟ دل نے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ وہ ندامت کے آنسو بہاتی بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہونے والی کھٹ پٹ کے بعد وہ 2 مگ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا رونے کے سبب اس کے سر میں درد ہوگا جو چائے پی کر ہی ختم ہوگا۔ ابتہاج نے چائے کا مگ اس کی جانب بڑھایا جسے وہ خاموشی سے اٹھ کر پکڑ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے اس شخص کو اتنی باتیں سنائی تھیں۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابتہاج کی نگاہوں میں شکوہ دیکھ کر اس کی پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئیں، اس کے اس قدر کیئرنگ عمل پر جیسے کسی نے شرمین پر گھڑوں پانی انڈیل دیا تھا۔ میں سوری نہیں کروں گی، کئی
وقت سے خاموش لمحات گزرنے کے بعد کمرے میں اس کی نروٹھی سی آواز گونجی۔ میں جانتا ہوں یہ سلگائی گئی چنگاری تھی جو مجھے دیکھتے ہی بھڑک گئی۔ خیر اچھا ہے، اس بہانے آپ کا دل ہلکا ہو گیا، پر آئندہ کوشش کرنا ہمارے درمیان کبھی کوئی تیسرا شخص دخل انداز نہ ہو سکے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے باور کرواتا اپنی کافی ختم کر کے سو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اور اس رات کے بعد وہ اتنی ہائپر کبھی نہیں ہوئی تھی، پر اتنے لمبے عرصے بعد ایک بار پھر سے احمر ان کی زندگی میں نہایت خاموشی سے دخل انداز ہو چکا تھا۔ وہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں نرم سے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹی ہوئی تھی۔ احمر ان کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا۔ ماما، آپ زرین کے لیے رشتہ لے کر جائیں مومانی کے پاس۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہاں سے رشتہ لے آیا تھا؟ کس کا؟ میرا۔ یک لفظی جواب دے کر وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد پھر بولا، مجھے زرین چاہیے۔ شاہدہ بیگم اس کی بات پر ششدر ہوتی بیٹھ گئیں۔ لوگوں کو کھلونا سمجھنا چھوڑ دو احمر، پہلے تمہیں شرمین چاہیے تھی اور اب زرین۔ وہ اس کی جانب دیکھتے تندی سے بولی، میں ایک بار تمہارا پرپوزل لے کے جا چکی ہوں، خالی ہاتھ لوٹ کر آ چکی ہوں۔ روز روز بے عزت ہونے کے لیے میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ زرین کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ تمہارے اور زرین کے درمیان بچپن سے جو سرد جنگ چلی آ رہی ہے وہ کون نہیں جانتا؟ جب تم اسے پسند ہی نہیں کرتے تو ہمیں رشتہ کیوں دیں گے؟ وہ بچپن تھا ماما، بچے تو نادانی کرتے ہیں، پر اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ نے پچھلے 4 سال میں کبھی مجھے زرین سے لڑتے دیکھا؟ وہ ان کو بہلاتے ہوئے ان کے قریب ہوا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو ہلکا سا مسکراتے کان کھجاتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں پہلے میں نے اس کے ساتھ کبھی اچھی طرح بیہیو نہیں کیا، پر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ریئلائز کیا کہ میں غلط تھا۔ وہ اتنی بری بھی نہیں ہے، میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ وہ آخر میں کچکچاتے ہوئے بولا، پسند تو تم شرمین کو بھی کرتے تھے۔ ان کے طنز پر اس نے اپنے لب کھینچے، پر فوراً خود پر قابو پاتے گویا ہوا، ماما پلیز، میں بھول چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ساری زندگی اس کا روب لگا کے بیٹھا رہوں گا؟ کوئی ایسی طوفانی قسم کی محبت بھی نہیں تھی مجھے اس سے۔ وہ ان کی بات پر بگڑا تھا۔ انہوں نے اس پر ایسی نگاہ ڈالی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، ہاں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ ان کے یوں دیکھنے پر بنا شرمندہ ہوئے ڈھٹائی سے بولا۔ وہ جوانی کا ابال تھا۔ اس کے جواب پر وہ دو بدو بولی تھی، اب تو جیسے 50 سال کے ہو گئے ہوں۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ مجھے طعنے دینے بند کریں ماما، آپ ماں ہو کر بھی مجھے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے؟ اس بار اس نے انہیں کچھ ایموشنل کرنا چاہا، اور وہ ممتا سے مجبور ایموشنل ہو بھی گئی تھیں۔ وہ رشتہ نہیں دیں گے احمر، بھابھی والے جانتے ہیں کہ تم شرمین کو پسند کرتے تھے، اور اگر اب میں انہیں زرین کے لیے تمہاری پسندیدگی سے آگاہ کر بھی دوں تو یہ کہ پچھلی بار رشتہ احمر نے بھیجا تھا، اور اس بار آپ خود اپنی طرف سے یہ رشتہ لے کر جائیں گی، اور اس طرح قائل کریں گی کہ انکار کی کوئی صورت نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ ایک بار پھر ان کے صبر کا امتحان لینے جا رہا تھا۔ میں ان سے کوئی بات کرنے نہیں جا رہی۔ ایک تو اچھے رشتے میری نظر میں ہیں، وہاں بات کروں گی۔ تمہیں شادی کرنی ہے نا، تو ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ مجھے شادی کرنی ہے، پر صرف زرین سے، اور میں یہ آخری بار بتا رہا ہوں، اگر میری شادی زرین سے نہ ہوئی تو بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا احمر بھی تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، اور پیچھے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ یہ لڑکا کیوں انہیں رسوا کرنے پر تل گیا تھا؟ بہت سوچ بچار کے بعد ایک بار پھر وہ آہت کے ساتھ اس در پر پہنچ گئی تھیں جہاں سے 4 سال قبل انہیں خالی ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب بڑوں کی نشست لگی تھی۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتے مخاطب ہوئیں، نفیسہ، آپ نے زرین کا کچھ سوچا؟ خیر سے بڑی ہو گئی ہے، کہیں کوئی رشتہ؟ انہوں نے قصداً گفتگو ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں بھابھی، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو کچھ سوچیں گے۔ رئیسہ باجی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ اپنے گھر کی بچی لے کے آؤں۔ نوئین، شرمین اور سمرا تو خیر سے گھر کی ہو گئیں۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہری، پھر نفیسہ کی جانب دیکھتے التجائیہ انداز میں بولی، اس لیے میں آپ
سب سے زرین کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں، اس بار مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ زرین مجھے سونپ دیں۔ ان کی بات ختم ہونے کے ساتھ کمرے میں یوں سناٹا چھا گیا گویا وہاں بیٹھے تمام نفوس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ صفدر نے یکدم حیدر صاحب کی جانب دیکھا۔ انہوں نے صفدر کی آنکھوں سے ٹپکنے والی بے چینی دیکھ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ آپ کس کے لیے زرین کا ہاتھ مانگ رہی ہو، احمر یا احد؟ حیدر صاحب کا لہجہ پرسکون تھا۔ شاہدہ ان کی جانب مڑی اور نہایت خوشی سے بولی، احمر کے لیے حیدر بھائی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ حیدر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بات سے انہیں کافی تسلی ہوئی۔ احد کے لیے بھی لڑکی دیکھ رہی ہوں، دونوں کی شادی ساتھ ہی کروں گی۔ جہاں وہ بہت خوش ہوئی تھیں وہیں نفیسہ بیگم پہلو پھر پہلو بدلنے لگیں۔ کیا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے احمر کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے واقف نہیں تھیں؟ جب احمر شرمین کو پسند کرتا تھا تو وہ زرین کو کیسے احمر کے ساتھ باندھ سکتی تھی؟ یہ بات شاہدہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، پر پھر بھی انہیں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ حیدر صاحب کی آواز گونجی، احمر کے لیے لڑکی دیکھ لو شاہدہ، باقی زرین اپنے فیصلوں میں بااختیار ہے، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ احمر کے لیے لڑکی دیکھنے والی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھیں۔ پر حیدر بھائی، میں احمر کے لیے زرین کا ہاتھ مانگ رہی ہوں۔ انہوں نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ احمر کے لیے صاف انکار، ایک بار پھر ان کی عزت پر کاری ضرب جیسے لگا تھا۔ احمر اور زرین کا کوئی جوڑ نہیں شاہدہ، وہ اس کا ہم عمر بھی نہیں ہے۔ نہ ہی ان کے باہمی تعلقات میں بچپن سے ہم آہنگی رہی ہے۔ اگر یہ رشتہ طے پایا تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم اپنے رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ ان کی بات شاہدہ کے سر پر لگی، تلووں بجھی تھی۔ ان کے مطابق وہ ہمیشہ احمر کے خلاف ہی رہتے تھے۔ چھوٹی بڑی عمر سے کیا ہوتا ہے بھائی، کیا ہم سب ہم عمر ہیں؟ کیا شاذین اور نعین ہم عمر ہیں؟ ابتہاج اور شرمین، ان میں بھی 4 سال کا فرق ہے۔ سدرا 8 سال چھوٹی ہے حمزہ سے، بس کسی کا فرق کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ، پر سب سمجھداری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ رہی بات باہمی تعلقات کی، تو وہ بھی اس لیے خراب تھے کہ احمر کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، جبکہ وہ خاندان کا پہلا بچہ تھا، اور وہ بچپن کی بات تھی۔ اب احمر بڑا اور سمجھدار ہو چکا ہے، جب ان کی شادی ہو جائے گی تو ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی۔ کیا پچھلے چند سالوں میں آپ نے اسے زرین سے یا کسی سے لڑتے دیکھا ہے؟ جب ان کی بات پر کوئی کچھ نہ بولا تو وہ مزید کہنے لگیں، صرف عمر اور بچپن کے رویوں کی بنا پر رشتے سے انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے طنزیہ بولیں، ہاں اگر آپ لوگ احمر کے لیے اب تک دل میں اناد رکھے ہوئے ہیں تو ویسے بتا دیں، میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا شاہدہ، بس احمر کے بجائے احد کے لیے کہا ہے، کیونکہ احد اور زرین دونوں سمجھدار ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمر ابھی تک ناسمجھ ہے؟ بھابھی، بھائی کے کہنے کا یہ مطلب نہیں۔ نفیسہ بیگم نے ان کی تصحیح کرنی چاہی تھی۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ ان کی بات کاٹ گئیں۔ ان کا یہی مطلب ہے نفیسہ، میں احمر کے لیے تم سے اور صفدر بائی سے زرین کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، تم سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا، چاہے کچھ وقت لے لو، مگر میری ایک بات غور سے سن لو۔ اگر اس بار بھی انکار ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد میرا یا میرے بچوں کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے مجھے واقعی اپنا سمجھا ہوتا تو مجھے بار بار یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ وہ انہیں کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نفیسہ بیگم نے تڑپ کر انہیں پکارا، ایسا تو نہ کہیں بھابھی۔ وہ بول رہی تھیں، پر شاہدہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے بیٹھے تمام نفوس ساکت ہوئے، اپنا سر تھام چکے تھے۔ وہ ایک رشتہ نہ ہونے پر اپنے باقی رشتے ختم کرنے کی بات اتنی آسانی سے کہہ چکی تھیں۔ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض، صرف اپنے بارے میں سوچنے والے۔ اگر اپنی خواہش پوری نہ ہوتی دکھائی دے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے خونی رشتوں کے وہ قدیم درخت بھی اکھاڑ پھینکتے ہیں۔
جو ہر دکھ سکھ سرد و گرم سے بچانے کی خاطر انہیں سایہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ انہیں تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی آہنی دیوار بھی بن جاتے ہیں۔ جب سے زرین کو اس پروپوزل کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، مگر کسی پر ظاہر نہ کیا۔ سب سے زیادہ بلاج نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ وہ اس رشتے کے قطعی خلاف تھا۔ باتوں ہی باتوں میں شرمین نے ابتہاج کے سامنے بھی ذکر کر دیا تھا، اور حقیقتاً جس نے ابتہاج کی نیند اڑائی تھی وہ احمر کا رشتہ تھا۔ پہلے شرمین اور اب زرین، وہ کون سی نئی چال چل رہا تھا؟ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس کے ہر ایک افیئر سے واقف تھا، جو اسکول، کالج سے لے کر یونیورسٹی اور اس کے بعد بھی چلتے رہے تھے۔ کہاں وہ آزاد خیال لڑکیوں سے تعلقات رکھنے والا، سگریٹ پینے والا اور چھپ کر آئس کا نشہ کرنے والا، اور کہاں زرین؟ یہ سوچ کر ہی اس کا تنفس پھولا تھا، ماتھے کی رگیں ابھر گئیں۔ وہ کل ہی حیدرآباد جا کر اس معاملے کی بات کرنے کا ارادہ کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ کئی پہر بے خوابی کا شکار ہونے کے بعد جب آسمان کی سیاہ تلچھٹ سرخی میں بدلنے لگی تو آخر کار نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی، خواہ چند ایک گھنٹے کے لیے ہی صحیح۔ کل رات سب بڑوں کی مشاورت ہوئی تھی۔ رئیسہ اور نفیسہ رشتے کے اس مضبوط دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ حیدر صاحب اور صفدر صاحب نے مخالفت کی تھی، مگر پھر معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ زرین پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو چاہے، پر در حقیقت دونوں ہی مطمئن نہیں تھے۔ نفیسہ نے گزشتہ رات ہی اسے رشتہ طے کیے جانے کا بتا دیا تھا۔ اس وقت وہ کنگ ہوئی تھی، پر آج صبح ناشتے کے بعد وہ بات کرنے کی غرض سے نفیسہ کے پاس چلی آئی۔ وہ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بالوں کی چٹیاں گھومنے لگی۔ ماما، وہ انہیں مخاطب کرتے ہاتھ انگلیاں باہم ملائے خود میں ہمت جمع کرنے لگی۔ انہوں نے آئینے میں منعطف ہوتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ انہیں متذبذب لگی۔ انہوں نے کہتے مزید کہنے کا اشارہ دیا۔ مجھے احمر بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ وہ اپنا ہاتھ وہیں روکے تیزی سے اس کی جانب مڑی۔ وہ انہیں اپنی جانب آتے دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ احمر میں کیا برائی ہے؟ آپ وجہ اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ ماضی تھا، رات گئی، بات گئی۔ ان کے یوں کہنے پر اس نے رخ پھیر لیا۔ انہیں زرین کا یہ انداز ناگوار گزرا تھا۔ اگر احمر سے شادی نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ مجھے کسی سے بھی نہیں کرنی ماما، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ ان کے سخت لہجے کو مکمل نظر انداز کرتی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس کے سادہ سے الفاظ انہیں طیش میں مبتلا کر گئے۔ 22 سال کی ہو چکی ہو۔ اس عمر میں ان تینوں کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور آپ کے لیے 2 رشتوں کے علاوہ اب تک ایک ڈھنگ کا رشتہ تک نہیں آیا۔ پھر بتاؤ کس سے کرو گی شادی؟ الفاظ تھے یا برق کی جھاڑی جو اس کے جسم سے لپٹی اس کی روح ادھیڑ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایک بار پھر رنگت کا دانہ۔ یہ رنگت اس کے گلے کا توق بن چکی تھی، جو دھیرے دھیرے عمل بیر کی طرح اس کے جسم سے لپٹی اس کی ذات کو ختم کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس طرح کی باتیں لوگوں سے سنتی آئی تھی، پر آج مقابل لوگ نہیں، اس کی سگی ماں تھی۔ حلق میں نمکینی تیزی سے گھلنے لگی، پر اس کی آنکھیں دیگزار کی مانند بالکل خشک تھیں۔ وہ کچھ صدمے کے باعث پھٹی پھٹی سی یقین و بے یقین کیفیت میں گری بے جان مٹی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ اس کے سامنے کھڑی عورت کیا واقعی اس کی ماں ہی تھی؟ اس نے پلکیں جھپکا کر آنکھیں بند کیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک خواب ہے۔ یقیناً وہ خواب ہی ہوگا۔ اس نے پر امید ہو کر آنکھیں کھولی، پر جو منظر حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھے وہ اس کا کمزور سا دل توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مزید بول رہی تھیں۔ میں رشتہ طے کر چکی ہوں۔ آپ کی شادی ہوگی تو احمر سے ہی ہوگی۔ آئندہ میں آپ کے منہ سے کوئی فضول لفظ نہ سنوں۔ میں آپ کی ضد کی وجہ سے اپنے رشتے خراب نہیں کر سکتی۔ ممتا کی نرم و گرم سلائی سے اس کے لب سی دیے گئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا۔ احمد کبھی کسی سے نہیں لڑا، پر پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اور بھابھی کے درمیان ایک خلش سی پیدا ہو گئی ہے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ ہمارے ایک ہی بھائی بھابھی ہیں۔ کیا چاہتی ہو وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں اور آخر میں
اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر کسی بے زبان جانور کی طرح رشتے کی بھین چڑھایا جا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں۔ ہزاروں بیٹیاں ایسی ہی ذات، برادری اور رشتہ داری کے نام پر کٹھن اور جان لیوا فیصلوں کے تختہ دار پر لٹکا دی جاتی ہیں۔ وہ بھی معاشرے کے فرسودہ نظام کا حصہ بننے جا رہی تھیں، اور آخر اس میں قباحت کیا تھی؟ کئی رشتے بچانے کی خاطر ایک زندگی کی قربانی گھاٹے کا سودا نہیں تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ یہ جوا خوشی خوشی کھیلنے جا رہی تھیں۔ نفیسہ نے ذرا توقف کرتے اس کے چہرے پر غور کیا، جو لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، گویا اس کی رگوں سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ اسے بت بنے بیٹھے دیکھ تھوڑا گھبرائیں اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کا برف کی طرح سفید و سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ آپ ہمیشہ مجھے بہت تنگ کرتی ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو زرین، میں بھابھی کے آگے مجبور ہو چکی ہوں۔ ایموشنل بلیک میلنگ، دنیا کا آخری واحد اور مؤثر ذریعہ جو انسان سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ حربہ اس پر بھی آزمایا جا رہا تھا۔ احمر بہت اچھا بچہ ہے، میرے ہاتھوں میں پلا بھرا ہے وہ، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے، پر دیکھنا آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ آج کل کے لڑکے شادی کے بعد ویسے بھی بدل جاتے ہیں اور بیوی کے پیچھے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ بھی بدل جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا مستقبل داؤ پر لگا کر اسے اچھے مستقبل کی گارنٹی دی جا رہی تھی۔ وقت کا ایک گزرتا لمحہ طنزیہ مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتا خاموشی سے سرک گیا۔ وہ بھی اس کی بات پر قہقہا لگانا چاہتی تھی، پر مسکرا بھی نہ سکی۔ اور جو لب سی دیے جائیں ان سے قہقہے کہاں برآمد ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہو؟ یہ سوال تھا یا جواب؟ وہ تمیز نہ کر سکی۔ اپنی پہاڑوں سی وزنی ہوتی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نفیسہ کی آنکھیں اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ کئی لمحات وہ انہیں خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ میری عزت، میری خواہشات، میرا مستقبل، میری زندگی، میری جان آپ کے رشتوں پر قربان۔ انہیں یکٹک تکتے ہوئے سوچا اور پھر گردن جھکا دی۔ چند ثانیے بعد اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے زرین نے خود کو کہتے سنا تھا، میری زندگی کے تمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، پھر جیسے آپ کو بہتر لگے وہ کریں۔ اس کا لہجہ بے تعصب تھا، پر نوٹ کرنے والا وہاں کون تھا؟ وہ پل بھر کو رکی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہمانی کو ہاں کر دیں۔ اسے اپنی ہی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے خالی دل کی دیواروں سے ٹکراتی اندر ہی اندر گونج رہی تھی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بے جان قدم اٹھاتی، تیزی سے اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرہ لاک کر کے واش روم میں بند ہو گئی۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھتے مان بھر کو اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اندر مچلتی درد کی لہروں نے بہت زور سے سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا، آنکھوں کے کنارے تیزی سے بھیگنے لگے۔ اس نے زور زور سے پلکیں مینچتے آگے بڑھتے آنسوؤں کو فوراً پیچھے دھکیل دیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس نے رونا بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی بچی کچی زندگی کو آنسوؤں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مضبوط تھی، اور یہ مضبوطی اسے کتنے طوفانوں کی زد میں لانے والی تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ اگر جان لیتی تو شاید آج رات ضرور وہ رو کر دریا بہا دیتی، لیکن مستقبل کا حال کون جانتا تھا سوائے اس رب کے جو لوح و قلم کا خالق تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ آج بلاج اور زرین بھی گھر پر تھیں۔ ابتہاج حذیفہ اور سمرہ کے ہمراہ حیدرآباد آ گیا تھا۔ وہ شام کے وقت لان میں جھولے پر بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ کھلی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی، حال اور مستقبل گھوم رہا تھا۔ ذہن میں سوچیں بے لگام گھوڑے کی طرح سر پر دوڑ رہی تھیں، بنا رکے، بنا تھکے۔ ابتہاج شرمین کا ہاتھ تھامے اس کی حالت کے پیش نظر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتروا رہا تھا۔ نفیسہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ رئیسہ بیگم نے انہیں ایک ساتھ اترتے دیکھ دل ہی دل میں نظر اتاری اور انہیں مخاطب کیا۔ اچھا ہے آپ لوگ نیچے آ گئے، میں ابھی آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے اوپر آنے ہی والی تھی، وہ کہتے ہوئے پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ شرمین جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئی، جبکہ ابتہاج سامنے والے صوفے پر
ابتہاج: اب 1-2 دن آپ یہیں رہو، کل بھابھی والے آ رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں رسم کے لیے زرین انگوٹھی اور اپنا جوڑا خود پسند کر لے۔ مگر کیوں؟ آپ لوگ پہلے زرین سے تو پوچھ لیں۔ سوال ابتہاج کی طرف سے آیا تھا اور اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ حیدر صاحب نے اس کا دبا دبا سا غصہ صاف محسوس کیا تھا۔ زرین نے ہاں کر دی ہے، نفیسہ بیگم نے کہتے ہوئے گویا ان کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب کہنے کو کیا باقی تھا؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حذیفہ کی جانب دیکھا۔ وہ بھی متاسف سا کندھے اچکا کر رہ گیا۔ دوسری جانب شرمین، جو اب تک یہ سوچ کر پرسکون تھی کہ زرین اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، وہ اسے یہ بات سن کر حقیقتاً کرنٹ لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تیزی سے پھیلنے لگی۔ وہ بغیر مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر لان میں آئی اور زرین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ ڈائریکٹ مدعے پر آئی۔ ابتہاج بھی وہاں سے اٹھ کر لان میں آ گیا۔ جانے کیوں اندر ہونے والی گفتگو سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کیا؟ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قطعی لا علم ہو۔ اس پل شرمین کا شدت سے دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دے۔ وہ پوری طرح سے اس کی جانب گھوم گئی۔ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ کیا تم پاگل ہو؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ ابتہاج ان کے قریب آ چکا تھا۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ اس کا جواب سن کر شرمین کو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ احمر کو بھی اچھے سے جانتی تھی اور جانتے بوجھتے وہ اس آگ کے کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں دے سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہے چوائس؟ اٹھو، میرے ساتھ اندر چلو۔ تم ابھی کے ابھی ماما کو منع کرو گی، میں تمہیں یہ بے وقوفی کرنے نہیں دوں گی۔ وہ زرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھولے سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کا تنفس پھولنے لگا تھا۔ آپی، مجھے اس رشتے سے کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے دبی دبی سی مزاحمت کرنا چاہی۔ ابتہاج نے چونک کر اس کی اور دیکھا۔ بے وقوف مت بنو، وہ بول رہی تھی کہ ابتہاج نے درمیان میں بات کاٹی۔ ریلیکس شرمین، وہ اس کے ماتھے کی ابھرتی رگیں اور تیز ہوتی سانس دیکھتے پریشان ہوا۔ اس کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، جو اس کنڈیشن میں نہایت خطرناک ہوتا۔ آپ اندر جاؤ، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ پلیز کام ڈاؤن، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات مانتی وہاں سے چلی گئی اور لاؤنج سے گزرتے ہوئے احمر کے بارے میں ہوتی باتیں اس کا اشتعال بڑھا چکی تھیں۔ رئیسہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا، پر وہ انسنی کر کے غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کرنے کے بجائے تیزی سے دے مارا۔ لاؤنج میں دھار کی آواز گونجی تو سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ سب سے پہلے نفیسہ ہوش میں آئی تھی۔ شرمین کے وہاں سے جانے کے بعد ابتہاج وہ بھی جانے کے لیے پڑتول رہی تھی کہ ابتہاج کے سامنے آتے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ہاں کیوں کی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ اس کی آنکھیں بے خوف تھیں۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز، قسط کافی لانگ ہے، پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔